اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے بات کی واقعہ معراج میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے مشاہدات تھے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام نے شب معراج کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے کہ کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو عیب جو تھے، یعنی دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اور ہر بات میں نکتہ چینی کرنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہ پسند کرتا ہے نا، تو غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ کی جناب میں آہوزاری کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ان کے پیٹ جو ہے وہ کوٹھیوں کی طرح ہیں، اور جب بھی وہ گرے ہوئے ہیں، اور جب بھی ان میں سے کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا تو گر پڑتا اور کہتا یا اللہ قیامت قائم نہ کر۔ ناظرین و سامعین، یعنی پیٹ کوٹھیوں کی طرح ہیں، اٹھ نہیں پاتے، گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اور چیختے چلاتے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ پوچھا، دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے نا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ جو سود کھاتا ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو پائے گا، اور کھڑا ہوگا بھی تو ایسے جیسے کسی جن نے، شیطان نے اسے مس کر دیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان عیوب سے، ان گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 41 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
إنه كان صديقا نبيا. ابراہیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ابراہیم پڑھیں گے. تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. نبیین وقف کی صورت میں نبیہ پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آخر میں علامت وقف اندر 41 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 41 41 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذکر دوسرا، فی تیسرا، الکتابی چوتھا، ابراہیمہ پانچواں، انا چھٹا، ہو ساتواں، کانا آٹھواں، صدیقہ نواں، نبیہ دسواں. کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وا اذکر، واو پر زبر ہے، اسے اذکر کی زال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسی طریقے سے فی الکتابی میں فا کے نیچے زیر، اسے الکتابی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. وذکر فی الکتابی، وذکر میں را ساکن ما قبل کاف پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اور ناظرین کتابی میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. فی الکتابی ابراہیم، ابراہیم میں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی. ابراہیم نہیں، ابراہیم. را کھڑا زبر را، اسے را الف زبر را بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر ہے کھڑا زبر ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا. ابراہیم یہاں وقف کریں گے، رکیں گے تو ابراہیم پڑھیں گے. انا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. انہو کان صدیقا نبیا. ناظرین صدیقاً میں دال مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. کاف پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کو نبیہ کی نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. صدیقاً نبیا یہاں وقف کریں گے تو صدیقاً نبیہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آئیے ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم. انہ کان صدیقاً نبیہ. یہ آیت نمبر 41 ہے، 41 نمبر آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ کتنے کلمات ہیں اور ان میں پھر اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء. تو پہلا اسم ہے الکتاب، دوسرا ہے ابراہیم، تیسرا ہے ہو ضمیر، چوتھا ہے صدیقہ، پانچواں ہے نبیہ. تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر 5 اسماء ہیں، کل ملا کر 5 اسماء ہیں. پہلا ہے الکتاب، دوسرا ہے ابراہیم،
تیسرا ہے ہو ضمیر، چوتھا ہے صدیقہ، پانچواں ہے نبیہ، ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اذکر، دوسرا ہے کانا، پہلا ہے اذکر، اور دوسرا ہے کانا۔ دو افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف ہے، فی دوسرا، انا تیسرا، تو کل یہاں پر 3 جو ہے وہ حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 انا، نمبر 3 فی۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کلمات ہیں، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ تو پہلا چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے الکتاب۔ کتاب کہتے ہیں ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، جو احکامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اس کو عام طور پر کتاب کہتے ہیں۔ اور یہاں پر الف لام ہے، تو ناظرین ظاہر ہے کہ کتاب خاص مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم کا ہم نے کتاب میں ذکر فرمایا، ظاہر ہے کہ یہاں پر آسمانی کتاب مراد ہے۔ تو کتاب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور کتب اس کی جمع ہے، تو کتب بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اب آ جائیے اگلے اسم کی جانب، ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے ناظرین۔ یہ اصل میں تھا ابو رحیم، ابو رحیم یعنی رحم کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ بلیوں والا۔ تو ابو رحیم، آپ بڑے رحیم الطبیعت تھے اور بڑے رقیق القلب تھے، تو اسی لیے آپ کو ابو رحیم کہا جاتا تھا، اور آپ کا نام یہی رکھا گیا، تو ابو رحیم سے پھر یہ ابراہیم ہوا۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو نبی کی نسبت سے یہ نام رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی بچوں کو عطا فرمائے گا۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس، وہ اس۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے صدیقاً، صدیقہ یعنی صدیق، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت سچا۔ ایک ہوتا ہے صادق، اس کا معنی ہوتا ہے سچا، صدیق بہت سچا، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب بھی ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں اسماء افعال حروف ہم لکھ چکے ہیں، اور اسماء کی تقریباً ہم نے جو تحقیق و ترجمہ ہے وہ بھی ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک نبیہ، نبی کسے کہتے ہیں ناظرین؟ یاد رکھیں کہ نبی وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو، تو ایسے کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسول کی بھی یہی تعریف ہے، لیکن رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب صاحب شریعت ہو، یعنی اس پر کتاب نازل ہوئی ہو، چاہے کچھ صحیفے ہی نازل ہوئے ہوں، اور وہ صاحب شریعت ہو، تو اسے رسول کہتے ہیں۔ تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول
نبی ہو یہ ضروری ہے. یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت کہلاتی ہے. نبی کی جمع انبیاء بھی آتی ہے اور اسی طریقے سے نبی کی جمع جو ہے نبیون اور نبیین بھی آتی ہے. تو انبیاء عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نبی اور انبیاء. یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب. اذکر فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اذکر تو ذکر کر یا آپ ذکر کیجئے یا تو یاد کر یا آپ یاد کیجئے. ذکر یذکر ذکرن، ذکر جو ہے اس کا معنی ذکر کرنا یا یاد کرنا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ اس کا مصدر ہے، ذکر یذکر ذکرن. کانا فعل ناقصہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے. فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اب آ جائیے حروف کی جانب. واو کا معنی اور، ان حرف تحقیق، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی لیا جا سکتا ہے. فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے میں. الحمدللہ، معاف کیجیے گا، فی کا معنی ہے میں. تو ناظرین 5 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے. 10 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 نبی اور انبیاء، نمبر 3 اذکر میں ذکر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زال زبر وز، کاف را پیش کر وذکر، فا لام زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، با زیر بی، فل کتابی. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را یا را الف زبر را، ہا یا زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم. یہاں رکیں گے تو ابراہیم پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. صاد دال زیر صد، دال یا زیر دی، قاف نون 2 زبر قن، صدیقن. نون زبر نا، با یا زیر بی، یا 2 زبر ین، نبیین، صدیقن نبیین. یہاں وقف کریں گے تو صدیقن نبیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ناظرین مکمل ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور اذکر آپ یاد کیجئے، فی میں، الکتابی کتاب، ابراہیم ابراہیم کو، انا تحقیق، ہو وہ، کانا تھا،
صدیقاً بہت سچا، نبی یا نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ ناظرین یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے خاص طور پر افعال تعجب کے حوالے سے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو افعال تعجب جو ہے ذکر فرمائے تو وہ ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ جو کہا گیا کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈرائیے ان کو یوم الحسرت سے۔ تو یوم الحسرت قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کفار کے لیے حسرت ہوگی کہ ہم نے جنت چھوڑ کر جہنمیوں والے کام کیے، اور آج جو ہے وہ ہم دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس دن کا مصداق کہ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، کہ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ناظرین اس کی تفسیر بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور خاص طور پر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، کہ وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو سرمئی مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ اے اہل جنت، تو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، تو وہ کہے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر وہ ندا کرے گا اے اہل دوزخ، تو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے، وہ کہے گا منادی کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر منادی یعنی ندا کہنے والا کہے گا اے اہل جنت، اب دوام ہے، بس اب موت نہیں ہے، اور کہے گا اے اہل دوزخ، اب دوام ہے اور اب موت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ظاہر ہے کہ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں پوری تبلیغ ہو چکی ہے، ثواب اور عذاب کے تمام دلائل بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک معنی یہ کہ جب دنیا کو فنا کرنے اور مکلف کرنے کے سلسلے کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے، غفلت میں ہیں۔ اور تیسرا محمل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو آقا علیہ السلام نے یہ حدیث جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ آپ نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 40 کی طرف آ جائیے، آیت نمبر 40، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اس کا مطلب کیا ہے ترجمہ؟ کہ بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہیں، اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ابھی ناظرین جو ہم نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حاکم ہوگا، کسی کا کوئی ملک ہوگا، نہ کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوگی، اور ہر چیز ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ہم ہی وارث ہیں۔ اب وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث اس کو کہتے ہیں جو مرنے والے کے ترکے کا پہلے مالک نہیں تھا، اس کے مرنے کے بعد مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ایک باپ ہے اور اس کی اولاد ہے، ظاہر ہے کہ باپ کی زندگی میں باپ ہی مالک ہے، اولاد تو اس کی مالک نہیں ہے، لیکن جب باپ کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے،
اور ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو ظاہری ترقی کا مطلب یہ ہے، اور مورث کی ملکیت جو ہے وہ وارث کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا ہمیشہ سے مالک ہے، تو اس پر وارث کا اطلاق کیسے جائز ہوگا، اسے وارث کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مالک ہے، لیکن ظاہر میں دنیا اور زمین کی بہت سی چیزوں کے لوگ مالک ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی یہ ملکیت جو ہے یہ ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بعد والوں کی طرف منتقل بھی ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں زمین کا مالک ہے، فلاں شاپ کا مالک ہے، فلاں شخص فلاں گھر کا مالک ہے، فلاں شخص فلاں فیکٹری کا مالک ہے، فلاں ادارے کا اونر ہے، مالک ہے۔ تو ظاہری طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ زمین کا مالک، فلاں چیز کا مالک، گاڑی کا مالک، لیکن قیامت آنے سے ان کی یہ ظاہری اور مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو ظاہری ملکیت ہے، مجازی ملکیت ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز کی ظاہری ملکیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ پر وارث کا اطلاق ظاہری ملکیت کے اعتبار سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ظاہری ملکیت دنیا میں لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر اس کے وارث، پھر اس کے وارث، پھر اس کے وارث، لیکن قیامت کے روز یہ ظاہری ملکیت بھی ان کی ختم ہو جائے گی، ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ کوئی قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں میرے پاس اتنا کچھ تھا؟ نہ، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی، اس کے پاس ہوگی۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 41 جو آج کی آیت کریمہ ہے، اس میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ اس صورت سے مقصود توحید، رسالت، قیامت اور حشر کو بیان کرنا ہے، اور منکرین توحید وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے تھے۔ پھر ان کے دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ انسان کو معبود بناتا تھا، اور دوسرا گروہ پتھر کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانتا تھا۔ ناظرین، ہم آگے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی اقوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم پر وقف کرنا بہتر تھا، ابراہیم پر رک جاتی تو یہ بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ جی سے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی کائنات۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم
إنه كان صديقا نبيا. ترجمہ، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچے. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں. جی سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. علی حیدر صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب واذکر فی الکتاب ابراہیم ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. صدیقا نبیا. اچھا بیٹا، اب جس طرح ہم نے پڑھا نا اس طرح آپ نے بھی پڑھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اب کل اگلے سبق کی اسی طرح تیاری کر کے سنانا، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ یہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ترجمہ، اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے پڑھا دیجیے مجھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب واذکر فی الکتاب ابراہیم ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. نبیا. آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ مفتی صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سب ان کے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ڈبل آوازیں آ رہی ہیں مجھے. السلام علیکم. سیالکوٹ سے. جی بیٹا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. اچھا جی میرا نام ایمان ہے اور میں سیالکوٹ سے ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان. ایمان بیٹا سنائیے جلدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. بیٹا ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے بیٹا، ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں نا، اب وہ آواز بند کر دیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اچھا ابراہیم. جی آپ سنائے. اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. آپ نے اردو میں ابراہیم صحیح پڑھا، لیکن عربی میں آپ ابراہیم پڑھ رہی تھی. ابراہیم نہیں ہوتا، ابراہیم. را کو تھوڑا سا ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے انہ کانا نہیں، انہ کانا، ہو کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الٹا پیش ہے. جزاک اللہ بیٹا، تھوڑی پریکٹس کریں، آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.